اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ لیسن کی طرف آنے سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بھلائی سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ آخری انجام جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حسن حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ مومن نیکی کا کوئی بھی کام یا علم سے سیر نہیں ہوتا، مراد یہ کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک علم سیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا طالب علم بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو یعنی کبھی یہ نہیں کہتا کہ اب بہت ہو گیا، اب اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ سیکھتا چلا جاتا ہے اور عمل کرتا ہے، ہرگز سیر نہیں ہوتا، آخر کار اس کا انجام جنت تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ، تو نکال لیجئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 11، آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا واو، اس کا مخرج ذہن میں رکھیں۔ اذا دال کو نرمی سے ادا کریں گے، ذال کو کیسے ادا کریں گے؟ نرمی کے ساتھ، زا کی بات نہیں آئے گی، ذا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض قالوا، بڑی مت ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے، قالوا انما نون مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، انما نحن مصلحون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آیت نمبر 12 بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ، اگین نون مشدد آواز ناک میں چرائیں گے، انہم هم المفسدون، سین میں باریک سیٹی کی آواز، مفسدون، ولكن لا يشعرون۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے آج کی آیات، اس کو بغور سنیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، اور اب وقت ہے قرآنی قاعدے کا، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے حلق کے حصے، حروف حلقی،
حروف حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف کو کہتے ہیں. ہم نے پڑھا اقصی حلق جہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا وسطی حلق گلے کا درمیانی حصہ عین ہا وہاں سے ادا ہوتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ادنائے حلق گلے کا پہلا حصہ جو منہ کی جانب ہے، وہاں سے کون سے دو حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا، غین خا، دونوں پر حروف میں سے ہیں. غین خا، ٹھیک ہے. کہاں سے نکلتے ہیں؟ مخرج کیا ہے غین اور خا کا؟ ادنائے حلق گلے کا پہلا حصہ جو منہ کی جانب ہے. غین خا، ٹھیک ہو گیا. 6 حروف ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، دہرائیے میرے ساتھ. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، آج کا لیسن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.